الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ 27واں پارہ اور اس میں کئی ایک صورتیں ہیں، سورہ داریات، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید۔ یہ ساری صورتیں اسی سپارے کا حصہ ہیں۔ کون سا پارہ ہے آج؟ 27واں۔ تو سب سے پہلے سورہ داریات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں جنوں انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ لفظ کافی مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات ہیں۔ کیا مطلب ہے وجہ کائنات ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی، یعنی کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاحب لولاک ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب لولاک کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو پیغام دینا ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ میری عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ میں لوگوں کی طرف سے رزق کا محتاج نہیں ہوں، مجھے لوگوں سے پیسہ نہیں چاہیے، خوراک نہیں چاہیے، غلہ نہیں چاہیے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ نے کہا بلکہ رزق دینے والا تو میں ہوں، میں تو بڑی قوتوں والا ہوں، نہایت مضبوط ہوں۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مین مقصود کیا ہے۔ تو کیا ہے جی؟ ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی عبادت، یہ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رہین۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کے نقش قدم پہ چلی، کس معاملے میں؟ ایمان کے معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ ان کے اولاد بھی ایمان لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی جنت میں ملا دیں گے۔ وما ألتناهم من عملهم من شيء، اور ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملانے کی وجہ سے ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے چونکہ ہم نے تمہارے بیٹے کو اس کے سٹیٹس سے اوپر کر دیا تمہاری وجہ سے تو تمہارے کچھ سٹیٹس کو ہم نیچے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا انعام، اللہ رب العزت کا فضل و کرم
لیکن شرط کیا لگائی گئی اس میں؟ ایمان۔ آپ کے بچے اگر توحید پہ ہوئے، آپ کے بچے اگر ایمان پہ ہوئے اور آپ جنت میں اوپر ہوئے، آپ کے بچے نیچے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ یہ کون سے بچوں کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں بیٹا، آپ سوال کچھ اور ہے۔ یعنی کہ اس طرح تو پھر سارے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کے کمرے میں جمع ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام بھی ایمان والے تھے، ہم سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، پھر سارے ہی آدم علیہ السلام کے محل میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر کیوں جی؟ جی تو برابر ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی ایمان والے ہیں وہ سارے آدم علیہ السلام کے برابر ہوں گے۔ پھر نیچے کون ہوگا؟ پھر تو سارے آدم علیہ السلام کے برابر ہو جائیں گے۔ تو جنت کے جو نچلے درجے ہیں وہاں پہ پھر کون ہوگا؟ ہم سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں نا، تو پھر ساری آدم علیہ السلام کے برابر ہو جائیں گے درجات میں، تو نچلے درجوں میں کون ہوگا پھر؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد اگر کچھ کمزور بھی ہوئی ایمان کے عمل کے لحاظ سے، لیکن ہوئی وہ بھی مومن، تو ہم ان کو آپ کے ساتھ جا ملا دیں گے، آپ کے درجے میں ان کو پہنچا دیں گے۔ ابھی تک آپ میں سے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہ ان بچوں کی بات ہو رہی ہے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جن کی اپنی فیملی بنی نہیں، جن کی اپنی اولاد بنی نہیں۔ ورنہ جس کی اپنی اولاد بن گئی، اپنی نسل بن گئی، اس کا اپنا ایک سسٹم ہو گیا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ان کی پیروی کی ایمان کے لحاظ سے، تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کسی کو ہم سزا دیں ان گناہوں کی جو اس نے کیے نہیں، جو کسی اور نے کیے ہیں۔ ہر ایک کو جب سزا ملے گی تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ملے گی، لیکن یہ ممکن ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کی وجہ سے فائدہ ہو جائے، اگر آپ کی اولاد صاحب ایمان ہوئی، صاحب توحید ہوئی۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام کرتے ہیں، جب گفتگو فرماتے ہیں، تو اپنی ذاتی خواہش سے گفتگو نہیں فرماتے۔ آپ جب بھی کلام کرتے ہیں وہ کلام کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پورے کا پورا قرآن انسانی کاوش نہیں بلکہ اللہ کی وحی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ساری گفتگو جس کا تعلق دین سے ہے، جس کا تعلق شریعت سے ہے، وہ ساری کی ساری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ معاملہ یہاں تک ہے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں، جی بیٹا کس صحابی کے نام لیا میں نے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، کس صحابی کے نام لیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی گفتگو فرماتے میں لکھ لیتا تاکہ میں اسے یاد رکھوں۔ قریشی لوگ میرے اوپر ناراض ہوئے، یعنی کہ مسلمان قریشی، صحابہ کرام قریشی، کہنے لگے اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتے ہو۔ اللہ کے رسول کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے اس موضوع پہ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی تو آپ نے کہا میں جو بھی کہوں لکھو، اللہ کی قسم یہاں سے جو بھی کلمہ نکلے گا وہ حق پہ مشتمل ہوگا، یہاں سے کوئی بھی غلط بات نہیں نکلتی۔ تو بہرحال قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 8 اور 9، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ قریب ہو گیا اور نیچے اتر آیا، پھر وہ قریب ہو گیا اور اس کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں جو فاصلہ تھا وہ 2 کمان کے برابر رہ گیا یا اس سے بھی کم رہ گیا۔ یہ کون ہے جی؟ کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت، کسی کی دوسری رائے ہو جی؟ جی ہاں، اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ قریب ہونے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام جو اللہ کے رسول کے قریب ہوئے، اور ایک رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت مراد ہیں۔ تو صحیح موقف یہ ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ آئیں گی پھر، یہ آپ کا انعام بنتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کسی بچے کے ہاتھ میں بھیج دیں، جاؤ بیٹا دکھ رہا ہو انکل کو۔ دیکھیں، بیٹھے بیٹھے ایسے نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں بیٹا، شرارتیں نہ کریں بیٹا، بیٹھ جائیں آرام سے۔ آپ کو اس لیے لایا گیا یہاں درس سنیں، بھاگنے کے لیے نہیں لایا گیا، آرام سے بیٹھ جایا کریں۔ چلیے دیکھیں بھائی، اگر آپ ان 2 آیتوں سے پہلی آیتیں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا تذکرہ ہو رہا ہے جبریل علیہ السلام کا۔ ان 2 آیتوں کے بعد کی آیتیں پڑھ لیں، پتہ چلے گا تذکرہ ہو رہا ہے جبریل علیہ السلام کا۔ تو اس لیے اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ اور مزید تائید بخاری شریف کی اس روایت سے ہو جاتی ہے جس کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ اس آیت سے میں جس کا تذکرہ آیا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہیں، اور جبریل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب دیکھا تو جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ کتنے پر تھے؟ 600 پر۔ اور ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر رکھا تھا۔ کچھ سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی ایک مخلوق جبریل کا یہ حال ہے کہ ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین خلا کو پر کر رکھا تھا۔ اور کتنے پر تھے؟ 600۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں کتنی بار دیکھا ہے؟ جی 2 بار۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ لو جی، اس جواب کی مجھے امید نہیں تھی۔ 2 بار دیکھا ہے۔ جبریل آپ کے پاس بار بار آتے رہے، لیکن انسانی شکل میں۔ کس شکل میں؟ اپنی اصلی شکل و صورت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو صرف 2 بار دیکھا ہے۔ ایک معراج کے موقع پہ، اور ایک جب آپ پہ شروع میں وحی نازل ہوئی، پہلی وحی کے موقع پہ نہیں، اس کے بعد والی وحی کے موقع پہ۔ تو یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے یہ پہلی بار دیکھنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 26 وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں،
آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے؟ لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان فرشتوں کا جو صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں، ان کی شفاعت کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ الا من بعد ان یأذن اللہ، فرشتے کی شفاعت کا فائدہ تب ہوگا جب فرشتہ اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے۔ لمن یشاء ویرضی، اور اس کے حق میں شفاعت کرے جس کے حق میں شفاعت کرنے کو اللہ پسند کرے۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ اللہ کے یہاں شفاعت کا فائدہ دے گی جب شفاعت کرنے والا اللہ کی اجازت سے شفاعت کرے۔ نمبر 2، جس کے بارے میں شفاعت کرے اس کے بارے میں اللہ بھی چاہتے ہوں کہ شفاعت کی جائے، ورنہ شفاعت کا فائدہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس آیت پہ غور کر لیں تو آپ اسی مفہوم تک پہنچیں گے۔ سورہ نجم آیت نمبر 39، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی نیکیاں ملیں گی جن میں انسان کی اپنی کوشش ہوگی۔ واضح ہو گیا؟ یعنی کہ میرے دادا جی فوت ہو گئے ہیں، میں آپ میں سے 5 آدمی ہائر کر لوں اور آپ کو دوں 10-10 ہزار روپیہ کی طرح میرے دادا جی کے نام پہ نمازیں پڑھیں تو دادا جی کی نمازیں شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو انہی نیکیوں کا فائدہ ہوگا جن نیکیوں میں اس کی اپنی محنت شامل ہے۔ البتہ کچھ نیکیاں ہیں جن کے بارے میں آ گیا کوئی اور کرے تو میت کو فائدہ ہوگا، تو ہم نے انہی تک محدود رہنا ہے جن کا تذکرہ آ گیا ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے میت کو فائدہ ہوتا ہے، میت کی طرف سے حج کیا جائے میت کو فائدہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو۔ میت کی طرف سے عمرہ کریں تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ عمرہ کرنے والے نے زندگی میں پہلے کبھی اپنا عمرہ کیا ہوا، اور اس کے بعد کیا ہے میت کے لیے دعائیں کرنا، تو میت کو دعاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، صدقہ خیرات کا فائدہ ہوتا ہے، حج عمرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ نمازیں آپ پڑھیں اور میت کو بخش دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں اور کہیں کہ میں نے یہ میت کو دے دیا، 30 پالے دے دیے، 10 پالے دے دیے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سورہ قمر آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت بہت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ چاند کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ سے نشانی مانگی گئی تو اللہ نے آپ کو نشانی دی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ واقعہ ہو چکا ہے اور یہ واقعہ دلیل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے نبی ہونے کی، اور قیامت بہت قریب ہے۔ یہ اللہ نے کہا تھا آج سے 1400 سال پہلے، 14 صدیاں گزر گئیں ابھی تک آئی نہیں ہے، تو پھر قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے۔ کیوں جی؟ میں نے اس دن سمجھایا تھا نا آپ کو، یاد ہے کہ بھول گئے؟ قیامت جتنا بڑا واقعہ ہے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے لحاظ سے آپ یہ کہیں گے کہ یہ قریب ہے، یہ دور نہیں ہے۔ اور خصوصاً اس لحاظ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ ساتھ ساتھ
یعنی کہ میرے بعد اب کو اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد اب قیامت نہیں آنا ہے، تو اس لحاظ سے بھی قیامت کیا ہے؟ قریب ہے۔ سورہ قمر آیت نمبر 17 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت لینے کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت لینے والا؟ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مشکل ہے کہ آسان ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں نصیحت لینے کے لحاظ سے، غور و فکر کرنے کے لحاظ سے قرآن آسان کتاب ہے، لیکن آج ہمارے ملک کے بہت سے علماء کرام پبلک سے تقاضا کرتے ہیں کہ ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن بڑی مشکل کتاب ہے، قرآن سمجھنے کے لیے کم از کم 17 علوم کا آنا ضروری ہے۔ کتنے علوم کا؟ اور یہ باتیں کرنے والے کہ 17 علوم کا آنا ضروری ہے، خود بھی 17 علوم لینے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، تو پھر قرآن کو کون سیکھے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے نصیحت لینے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کو جب آپ کئی علوم سیکھنے کے بعد سیکھیں گے فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن جو قرآن کا عام فہم معنی ہے اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، کیوں جی یہ معنی جاننے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مزید اس کی گہرائی میں جائیں، مزید اس سے مسائل اخذ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یقیناً کئی اور علوم کی ضرورت ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن کا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بطور احسان کہہ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا یقیناً بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کا علم دیا۔ تو اس لیے قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کا علم لینا چاہیے۔ فرمایا رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، اور رحمان نے انسان کو پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ علمہ البیان، اور رحمان نے انسان کو بولنے کا، گفتگو کرنے کا طریقہ سکھایا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 19، 20، 21، 22 مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا ہے۔ وہ جب آپس میں ملتے ہیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، ہر سمندر اپنی حد میں رہتا ہے، دوسرے کی حد میں داخل نہیں ہوتا۔ کیوں جی یہ چیز جانتے ہیں آپ لوگ؟ سمندر کی کئی اقسام ہیں، میٹھا سمندر، کڑوا سمندر، سمندر کا یہ پانی وہ والا پانی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا پانی دوسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اللہ کا ایک اور احسان، ایک اور نعمت، ایک اور قدرت کہ اللہ ان دو سمندروں سے نکالتا ہے موتی اور مرجان، موتی اور مرجان پتھر۔ یہ ہے وہ تفسیر جو عام فہم ہے، اور ایک ہمارے دوستوں نے دھکے سے اس کی تفسیر بنا لی ہے۔
وہ کیا ہے وہ ذرا دھیان سے سنیں. کہتے ہیں کہ 2 سمندروں سے مراد امیر المؤمنین جناب علی اور سیدہ فاطمہ ہیں. اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، یعنی کہ جناب علی اور فاطمہ کو ملا دیا رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا، وہ آپس میں یہ 2 سمندر ملتے ہیں اور ان کے درمیان آڑ رہتی ہے جس کو کراس نہیں کرتے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، یعنی کہ حسن و حسین نکلتے ہیں. اور ایسی غلط تفسیر بیان کرنے پہ ان کو پبلک کی طرف سے شاباش ملتی ہے. کبھی آپ ان کے ویڈیو کلپ دیکھیں تو کہہ رہے ہوں کہ واہ 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 واہ، لگتا ہی نہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. پبلک کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ واہ واہ واہ. جبکہ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کے کلام کے ساتھ یہ کھیل تماشا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. سورہ واقعہ آیت نمبر 77، 78، 79 اور 80. انہ لقرآن کریم، یہ معزز قرآن ہے. فی کتاب مکنون، یہ معزز قرآن آپ کو ملے گا کتاب مکنون میں، لوح محفوظ میں. لا یمسہ الا المطہرون، وہ لوح محفوظ جس کو ہاتھ نہیں لگاتے مگر پاک. کون؟ ذرا دھیان سے یہاں پہ ہمارے دوستوں نے قرآن کریم کے ٹائٹل پہ یہ آیت لکھی ہوتی ہے، کون سی؟ لا یمسہ الا المطہرون. اور پیغام یہ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی وہ آدمی جو وضو کے بغیر ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پبلک بھی ایسے موقف کو پسند کرتی ہے. پبلک بھی ایسے موقف کو پسند کرتی ہے، جبکہ یہ موقف درست نہیں ہے. صحیح بات کیا ہے؟ پہلے مسئلہ سن لیں پھر میں آیت کی طرف آتا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ افضل آدمی وہ ہے، کون؟ جو باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرے. یہ کیا ہے؟ افضل. دوسرے نمبر پہ وہ ہے جس کا وضو نہیں ہے پھر بھی تلاوت کر رہا ہے. پہلے کے پاس 2 نیکیاں تھیں، کون کون سی؟ وضو اور تلاوت. دوسرے کے پاس وضو نہیں ہے لیکن، اور سب سے گیا گزرا وہ ہے جو اس لیے تلاوت نہیں کر رہا کہ میرا وضو نہیں ہے. اب وضو بھی نہیں ہے اور تلاوت بھی نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وضو بھی کریں تلاوت بھی کریں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ وضو کا بہانہ بنا کے آپ تلاوت ہی نہ کریں. جب بھی تلاوت کا کہا جائے جی میرا وضو نہیں، میں کیا کروں؟ اس سے بہتر ہے کہ تم تلاوت کرو چاہے وضو کے بغیر کرو. کیونکہ یہ کہنا کہ قرآن پکڑنے کے لیے وضو شرط ہے، تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. یہ آیت جو پیش کی جاتی ہے اس کا ترجمہ پھر دھیان سے سنیں. اب سنیں ذرا کہ قرآن کریم کہاں پہ موجود ہے؟ لوح محفوظ میں. اللہ کہتے ہیں لوح محفوظ کو ہاتھ کون لگاتے ہیں؟ پاک. یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے بے وضو ہو جاتے ہیں، وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں؟ نہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ قرآن کریم تک شیطانوں کی پہنچ نہیں ہے، لوح محفوظ تک شیطانوں کی پہنچ نہیں ہے. لوح محفوظ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ فرشتے جو 24 گھنٹے پاک ہیں، گناہ نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، مقدس فرشتے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کر کے ہاتھ لگاتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے. مطہرون سے مراد کیا ہے؟ جو ہیں ہی پاک. اور مطہرون سے کیا مراد ہے؟ جو پاک ہے ہی پاک. وہ کون؟ فرشتے. تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، تلاوت جائز نہیں ہے جب وضو نہ ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے.
سورہ حدید آیت نمبر 4. دھیان سے ذرا اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش. پھر وہ عرش کے اوپر چلا گیا. کہاں؟ عرش کے اوپر. اچھا اب عرش کہاں پہ ہے؟ ساتویں آسمان سے اوپر. جی ہاں، عرش کہاں پہ ہے؟ 7 آسمانوں. سب سے آخری مخلوق کیا ہے؟ عرش. سب سے آخری مخلوق کیا ہے؟ اور اللہ اس سے اوپر. عقیدہ سنیے ذرا، اللہ ذاتی طور پہ کہاں ہے؟ بولیے ذرا. عرش سے یہ کہنا کہ اللہ ذاتی طور پہ ہر جگہ ہے غلط. وہ کہنے والے نے کہا تھا نا، کیا ٹا دے؟ مندر ٹا دے، مسجد ٹا دے، جو کچھ کہتا ہی ٹا دے. ایک بندے دا دل نہ ٹائی کہ دلاں وچ. یہ غلط عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے. صحیح بات کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ سب سے اوپر ہیں، اور مسجد کو گرانے کی اجازت نہیں ہے. یہ کہہ رہے مسجد کو گرا دو، بس کسی کا دل نہ دکھے، کسی کا دل نہ. ایسی عجیب و غریب باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں، مجھے پتا ہے. کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے نا، مسجد کو سیمنٹ کی بوری دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی فقیر تو نہیں ہے جو بھوکا ہو. لوگ کہتے ہیں واہ واہ کیا پوسٹ لگائی ہے. یہ سازش ہے مساجد کے خلاف، مدارس کے خلاف. مساجد مدارس ہی تو آپ کو پیغام دیتی ہیں کیا؟ کہ مسکینوں پہ خرچ کرو، بیواؤں پہ خرچ کرو. لیکن آپ مساجد کے خلاف ہیں، اس لیے ایسی پوسٹیں بناتی ہیں. اور عام آدمی مروب ہو جاتا ہے. عام آدمی کہتا ہے کیا بات ہے جی. اگر یہ شرط لگا دی جائے کہ مسجد کو سیمنٹ کی بوری تب دینی ہے جب کوئی غریب نہ ملے، تو پھر تو دنیا میں مسجد بننی نہیں چاہیے، کیونکہ غریب ختم نہیں ہوں گے. غریب ختم تو پھر مسجد نہیں بنانی. حالانکہ مسجد بنانے میں فائدہ کس کا؟ غریب کا. یار آج کی بات سن لیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں کل سے بجلی نہیں ہے. پانی کہاں سے پی رہے ہیں؟ مسجد سے. وضو کہاں کر رہے ہیں؟ اور چونکہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، واش روم بھی کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ تو مسجد تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بنائی ہے مسلمانوں کے لیے. حالانکہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں گھر سے وضو کر کے جاؤں. میری عادت نہیں ہے مسجد میں وضو کرنا. کیوں؟ گھر سے وضو کر کے جائیں گے، ہر قدم پہ آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے. اور مساجد میں ہی دسترخوان لگتے ہیں کن کے لیے؟ غریبوں کے لیے. تو اگر فرض کر لیں یہ سارے فائدے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ کا گھر بنانا اللہ نے ترغیب دی. اللہ کے رسول نے مدینہ میں آ کے جب مسجد بنائی تھی سارے فقیر ختم ہو گئے تھے. کیوں جی؟ بلکہ انہی فقیروں نے مسجد بنائی تھی، انہی فقیروں نے مسجد بنائی تھی. تو بہرحال یہ دیکھیے اللہ کا تعارف. اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہے 6 دنوں میں، یہ پہلا تعارف. دوسرا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. تیسرے نمبر پہ اللہ عرش کے اوپر ہیں، اس کے باوجود یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہو رہی ہے. کسان کا دانہ زمین میں داخل ہو رہا ہے، بارش کے قطرے زمین میں داخل ہو رہے ہیں. جو بھی چیز زمین میں جا رہی ہے اللہ اس کو جانتے ہیں. وما یخرج منہا، اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو زمین سے نکل رہی ہے. زمین سے کیا نکلتے ہیں جی؟ پودے، گندم، جو بھی چیزیں نکلتی ہیں، گیس، پٹرول اور لوہا، سونا، چاندی، سب کو اللہ جانتے ہیں. وما ينزل من السماء، اللہ ہر اس چیز کو جانتے ہیں جو آسمانوں سے اتر رہی ہے. کیا اترتا ہے جی؟ مثال کے طور پہ بارش، فرشتے، لوگوں کا رزق،
اللہ کی رحمت اور جو بھی چیزیں آسمانوں پہ چڑھ رہی ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں. فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں, ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ عرش کے اوپر ہے اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے. کیا مطلب؟ ذاتی طور پہ اللہ اوپر, علم کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ, قدرت کے لحاظ سے, آواز سننے کے لحاظ سے, ہر ایک کو دیکھنے کے لحاظ سے, مسلمانوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے ہر ایک کے ساتھ. آخری آیت آج کے درس کی, آیت نمبر 10. اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے آیت نمبر 10 میں, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد یہ دو عمل کیے, یہ دونوں صحابی برابر نہیں ہو سکتے. کن کا درجہ اونچا ہے؟ جنہوں نے مشکل حالات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. لیکن صحابہ کرام میں یہ فرق ہے آپس میں, لیکن بعد والوں کو بتا دیا گیا ایک بات یاد رکھنا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا اور اللہ کا اس سے جنت کا وعدہ ہے. ہر صحابی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آل بیت کی عزت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. صحابہ کرام کی عزت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں مشکل کشا سمجھیں یا حاجت روا سمجھیں. مشکل کشا وہی ہے, حاجت روا وہی ہے. البتہ صحابہ کرام کی عزت کی جائے گی, ان سے محبت کی جائے گی, اور انبیاء کرام سے محبت کی جائے گی, اور سب سے بڑھ کر جس عظیم انسان سے محبت کی جائے گی وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.